أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله ان کے دیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط ان کے دیار قدس میں لازم ہے اے دل احتیاط بے ادب ہیں کر نہیں پاتے جو غافل احتیاط صرف اس قلم کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق صرف اس قلم کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق کہ جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط اور جی میں آتا ہے کہ لپٹ جاؤں مزار پاک سے جی میں آتا ہے کہ لپٹ جاؤں مزار پاک سے کیا کروں میرے ارمانوں کا قاتل ہے احتیاط اور نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسيدنا اللهم صل على ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخدوم محترم لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا محسن مکی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ مخدوم محترم لائق صد احترام جناب الیاس کوکر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ مخدوم محترم لائق صد احترام جناب منیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ دیگر معزز مہمانان گرامی حاضرین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم سارے لوگ یہاں پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننے
اور سنانے کے لیے جمع۔ مقصد ہم سب کا ایک ہے کہ اس انداز میں حضور کی تعریف سنیں اور سنائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے خطبہ شریف کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ دوبارہ آیت مقدسہ کو پڑھ دیتا ہوں، اس کا عام فہم، آسان اور سلیس ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قل، اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجیے۔ کیا فرما دیجیے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، حبیب ان سے کہہ دے فاتبعونی، پیارے یہ تجھ سے محبت کریں، سبحان اللہ۔ یہ تجھ سے پیار کریں، یہ تجھ کو چاہیں، یحببکم اللہ، ہوگا کیا؟ فرمایا حبیب ان سے کہہ دے کہ جب لوگ تجھ کو چاہنے لگ جائیں گے، جب لوگ تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے، جب لوگ تیری اتباع اور فرما برداری کرنے لگ جائیں گے، یحببکم اللہ، حبیب کہہ دے کہ اللہ بھی ان سے محبت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس محبت رسول کا انعام کیا دے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، حبیب ان سے کہہ دے کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور فرمائیے کتنا آسان کر دیا قرآن مجید و فرقان حمید نے کہ کوئی بھی شخص اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ حضور سے محبت کرے، حضور سے پیار کرے، حضور سے عشق کرے۔ جتنے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں پوچھوں کہ آپ کو حضور سے محبت اور حضور سے پیار ہے، ہر شخص کہے گا جی ہاں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، بیوی بچے قربان کر دیں گے، مال و دولت قربان کر دیں گے، لیکن عظمت رسول پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہر وہ زبان کھینچ لیں گے جو حضور کی گستاخی کے لیے کھلے، ہر وہ ہاتھ کاٹ دیں گے جو حضور کریم علیہ السلام کی عظمت کے خلاف اٹھے۔ ہر مسلمان کی یہی سوچ، ہر مسلمان کا یہی نقطہ نظر ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، آج کا دور یہ بڑی اہمیت کا حامل دور ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دور پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے۔ اس دور میں کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے ایکسپٹ نہیں ہوتا، نہیں مانا جاتا۔ میں اگر کسی شخص پہ چوری کا الزام لگاؤں اور اثر و رسوخ دکھا کر اسے لاک اپ کر دوں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو رشتہ دار ہوں گے وہ اس کو چھڑانے کی کوشش تو کریں گے، کیس چلے گا، عدالت میں مجھے بھی بلایا جائے گا، اس کو بھی بلایا جائے گا، ایک کٹہرے میں مجھے کھڑا کیا جائے گا، ایک کٹہرے میں اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا۔ جج کہے گا مولانا آپ نے اس پر چوری کا الزام لگایا ہے، آپ دلیل پیش کیجئے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک عدالتی پروسیجر ہوتا ہے کہ دلیل کے طور پر گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ جج صاحب صرف میں نے الزام نہیں لگایا، یہ میرے پاس 2 گواہ موجود ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا،
میں محبت ہوتی ہمارے سر امام و ٹوپیوں سے ویران نہ ہوتے، حضور سے صحیح معنوں میں محبت ہوتی ہماری مسجدیں نمازیوں سے ویران نہ ہوتی۔ تو جب یہ کہتے ہو کہ حضور سے محبت ہے تو اپنے آپ سے پوچھو کہ ہمارے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ میں آپ کو ان لوگوں کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں کہ جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، انہوں نے اس دعوے کی دلیل اپنے کردار کے ذریعے سے دی، اپنے عمل کے ذریعے سے دی، اپنی پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے ثابت کیا سبحان اللہ کہ ہمیں آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت ہے۔ صحابہ کرام کا دور ہے، جنگ تبوک کا موقع، غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں، غزوہ اسرت بھی اسے کہتے ہیں۔ اسرت کہتے ہیں تنگی کو، یہ تنگی کا سال تھا، درختوں پہ کھجوریں لگی ہوئی تھی لیکن ابھی پکنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ شام کے کچھ سوداگر زیتون کا تیل خریدنے مدینہ شریف آتے تھے، ان کی زبانوں سے پتہ چلا صحابہ کرام کو کہ کسی نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا کہ معاذ اللہ حضور کا وصال ہو گیا۔ مسلمان اس وقت افراتفری کے عالم میں ہیں، اگر مدینہ شریف پہ اٹیک کیا جائے، حملہ کیا جائے تو کامیابی تمہارے حصے میں آ سکتی ہے۔ تو وہ 70,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملے کے لیے نکلا۔ ادھر تنگی کا سال، صحابہ کرام نے جب یہ باتیں سنی تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے۔ حضور نے اپنے سارے غلاموں کو جمع کیا، سبحان اللہ، اور جمع کرنے کے بعد گویا فرمایا میرے غلاموں، اسلام کو مال کی ضرورت ہے، اسلام کو دولت کی ضرورت ہے، اسلام کی مدد کی جائے۔ ایک صحابی رسول اٹھے، حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ کھجوریں لے آئے کہ میرے آقا میرے گھر میں اتنا ہی مال تھا۔ کھجوریں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، اپنے گھر گئے، گھر کا آدھا سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے گھر گئے، صحن میں چادر بچھا دی، سارا مال گٹھری پر رکھ دیا۔ اس کو چادر پہ رکھنے کے بعد گٹھری باندھ لی، 2 بوریے لیے، ایک کو قمیص کے طور پر استعمال کیا، ایک کو تہمت کے طور پر استعمال کیا، اور اسے سیا ابو بکر صدیق نے ببول کے کانٹوں سے یہ لباس پہنا، گٹھری کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، عرض کی یا رسول اللہ سارا مال لے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ میرے ملک کے مشہور شاعر ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا ہوگا کہ پروانے کو ہے چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جب حضور نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو میں کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے کہا ہوگا کہ مال و زر دے کر کے سبھی کچھ تو بچ گیا میرے لیے، ایک خدا میرے لیے، ایک مصطفیٰ میرے لیے۔ یا رسول اللہ میں سارا مال لے کے آ گیا۔ حضور ابو بکر صدیق کے بوری والے لباس کو دیکھ رہے، فرمایا ابو بکر آج تو تم نے بڑا عجیب و غریب لباس پہنا، ایسا لباس پہنتے ہوئے تو ہم نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور اس وقت اور حیران ہو گئے کہ جب جبریل امی سدرہ سے نازل ہوئے تو جبریل امی نے بھی ویسا ہی لباس پہنا ہوا تھا جیسا ابو بکر صدیق نے پہنا ہوا۔ اب نگاہ نبوت کبھی ابو بکر صدیق کے لباس کو دیکھے، کبھی جبریل کے لباس کو دیکھے، فرمایا جبریل کیا بات ہے، آج جیسا لباس میرے دوست ابو بکر نے پہنا ہے
ویسا تم نے پہنا ہے۔ یا رسول اللہ پہلے 300 کا وعدہ کیا تھا، اب مزید 300۔ اپنے گھر گئے، 1000 اشرفیاں لے کر کے آ گئے، 1000 درہم لے کر کے آئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ ہم سارے لوگوں نے اللہ کے راستے میں مال دیا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مال قبول ہو گیا۔ حضرت عثمان کو قبولیت کی سند ملی سبحان اللہ کہ حضور نے ان اشرفیوں کی تھیلی کو اپنی گود میں الٹ دیا اور دونوں ہاتھ حضور نے ان اشرفیوں کے نیچے ڈالے۔ اب حضور اٹھاتے جاتے، نیچے لاتے جاتے سبحان اللہ اور فرماتے جاتے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، سبحان اللہ ما علی عثمان ما عمل بعد هذه۔ سن لو، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ بھی کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچنے والا ذہن یہ سوچے کہ حضور نے تو پھر عثمان کو گناہ کی اجازت دے دی، عثمان جو بھی کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھو کسی کے پاس اڑنے والا کبوتر ہو اور آپ کبوتر کے پر کاٹ دیں اور اس سے کہیں کہ اڑ، کہ کبوتر اڑ سکتا ہے؟ عثمان کو مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگایا تھا، تو عثمان کے دل میں گناہ کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی پھر گئے اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 10,000 مجاہدین کا سامان پیش کر دیا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، انہوں نے اس دعوے کی دلیل اپنے کردار کے ذریعے سے دی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ حضور سے محبت ہے، تو دلیل کیا ہے؟ ایک اور جھلک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور کریم علیہ السلام نے ایک شخص کہ جس کا نام سوا بن حارث تھا، حضور نے اسے گھوڑا خریدا۔ اتفاق کی بات تھی کہ جب گھوڑا خریدا تو کوئی وٹنس نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا۔ اس نے رقم مانگی، حضور نے رقم دی، گھوڑا حضور لے آئے۔ اب گھوڑا حضور کے آستانے کے آگے بندھا ہوا ہے۔ دوسرے دن صبح سوا بن حارث آ گیا، گھوڑا کھول کے لے جانے لگا۔ ایک دو صحابہ کرام نے دیکھ لیا، پکڑ لیا، کہا یہ گھوڑا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا یہ گھوڑا میرا ہے، ادھر آ گیا، کسی نے یہاں باندھ دیا۔ صحابہ کرام نے کہا جھوٹ بولتے ہو، حضور نے کل یہ گھوڑا خریدا ہے۔ اس نے کہا اگر خریدا ہے تو ثبوت پیش کرو۔ اب ایک ہجوم لگ گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، حضور تشریف لے آئے، فرمانے لگے سوا بن حارث، کل میں نے تجھ سے گھوڑا خریدا، تو نے بیچا ہے۔ اس نے کہا اگر خریدا ہے تو کوئی گواہ پیش کر دے۔ گواہ کوئی تھا نہیں۔ اب ہجوم بڑھتا چلا گیا۔ حضور کریم علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے جب ہجوم دیکھا تو وہ تشریف لے آئے۔ ایک دو آدمیوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ معاملہ ہے۔ اب مجمع کو ہٹاتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور حضور کے پاس آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا خزیمہ کل میں نے اس سے گھوڑا خریدا اور اس نے بیچا، اور یہ کہتا ہے کہ گواہ پیش کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ بس گواہی دینی ہے؟ کیا آپ نے گھوڑا خریدا ہے بس گواہی دینی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ حضرت خزیمہ نے کہا سنو سوا بن حارث، میں گواہی دیتا ہوں، سن لے میں گواہی دیتا ہوں، تو نے میرے آقا کو گھوڑا بیچا ہے اور آقا نے گھوڑا خریدا ہے۔ سوا بن حارث چلا گیا، مجمع چھٹ گیا۔ حضور نے خزیمہ کے ہاتھ کو پکڑ لیا، فرمایا خزیمہ جب میں وہ خریداری کر رہا تھا تم تو تھے نہیں، تو تم نے بغیر دیکھی کہ گواہی کیسے دی؟ اللہ اکبر، ایمان ہو تو ایسا، حضور سے محبت ہو تو ایسی ہو۔ جتنے بیٹھے ہو اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا۔ حضرت خزیمہ نے عرض کی میرے آقا میں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا دوزخ ہے، ایمان لایا۔ میں نے بھڑکتی ہوئی آنکھ کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہے، ایمان لایا۔ عذاب دوزخ کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہے، ایمان لایا۔ عذاب قبر کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہوگا، ایمان لایا۔
میں نے تو یا رسول اللہ جنت کو بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آپ نے کہا جنت ہے ایمان لایا. میں نے تو فرشتوں اور حوروں کو بھی نہیں دیکھا. آپ نے کہا فرشتے حورے ہیں ایمان لایا. اور یا رسول اللہ میں نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. آپ نے کہا اللہ موجود ہے میں ایمان لایا. تو یا رسول اللہ جب آپ کی زبان سے سن کر میں اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دے سکتا ہوں تو کیا یہ گھوڑے کی گواہی نہ دوں؟ رسول اللہ کیا یہ گھوڑے کی گواہی نہ دوں؟ اللہ اکبر. اب دیکھو حضور نے انعام کیا دیا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے حکم نافذ ہے تیرا، نامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. حضور نے فرمایا سنو اے میرے غلاموں، انعام دیکھو کتنا بڑا ہے، کوئی یہ انعام نہیں دے سکتا. حضور نے فرمایا سنو آج کے بعد خزیمہ کسی کی حمایت میں یا کسی کی مخالفت میں جب گواہی دے گا اس کی ایک گواہی آج سے 2 مردوں کے برابر ہے. اس کی ایک گواہی آج سے 2 مردوں کے برابر ہے. کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ کوئی قانون دان، کوئی جج، کوئی حکمران کیا یہ فیصلہ سنا سکتا ہے؟ نہیں سنا سکتا. تو دیکھو ان کا دعویٰ تھا. ہمیں حضور سے محبت ہے. انہوں نے اس دعوے کی دلیل اپنے کردار کے ذریعے سے دی. آگے بڑھتے آؤ. حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ساری زندگی مدینہ شریف میں رہے. کسی نے کہا حضرت جب حج کا مہینہ آتا ہے مدینہ خالی ہو جاتا ہے آپ مدینہ چھوڑ کے کیوں نہیں جاتے؟ فرمانے لگے میں نے حضور سے سنا، دیکھی، اس کو چوم لیا. دوسرے دن سبق پڑھانے بیٹھے. ایک شاگرد نے کہا حضور کل آپ نے دیوار کو کیوں چوما؟ فرمانے لگے میں نے تو دیوار کو نہیں چوما. 2-3 شاگرد حضرت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے دیوار کو چوما ہے. فرمانے لگے نہیں چوما. کہا حضرت ہم نے دیکھا اور آپ انکار کر رہے ہیں. فرمانے لگے میں نے دیوار کو نہیں چوما ہے، میں نے تو نسبت رسول کو چوما ہے. میں جب وہاں سے گزرا تو سوچا کیا پتا میرے آقا بھی کبھی یہاں سے گزرے ہوں گے، اور پھر خیال آیا کہ کیا پتا کبھی آقا نے یہاں پر اپنا مبارک ہاتھ بھی رکھا ہو. تو میں نے دیوار کو نہیں چوما ہے، میں نے نسبت رسول کو چوما ہے. دور چلتا چلا گیا. ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا کی طرف آئیے. وقت آخر کی وصیت سنیں. اے لوگوں جب میرا انتقال ہو نا، اپنے مریدین سے، خلفاء سے فرما رہے ہیں، شہزادوں سے، میری قبر کو قد آدم کھودنا، اتنی گہری کھودنا کہ بندہ کھڑا ہو سکے. عرض کی حضور قبریں تو سب کی کمر کے برابر کھودی جاتی ہیں، پھر قد آدم کیوں؟ کہا میں نے صحیح حدیثوں اور روایتوں میں پڑھا ہے جب انسان مرتا ہے اور جب اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے منکر نکیر آتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں، تو تیسرے سوال میں پیارے مصطفیٰ قبر میں تشریف لے آتے ہیں. تو جس احمد رضا نے حضور کو بغیر دیکھے کہا ہو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس احمد رضا کی محبت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ آقا قبر میں آئے اور لیٹے لیٹے کہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام؟ ارے نہیں، میرے آقا قبر میں آئے تو میں کھڑے ہو کے کہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن میلاد النبی، زندہ باد، ان کا یہ دعویٰ تھا، اہل سنت، زندہ باد. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے. بے شک انہوں نے اس دعوے کی دلیل دی ہے. لوگوں ہمارے پاس سوچنا یہ ہے ٹھنڈے دل و دماغ سے کہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس. اب تھوڑا گفتگو میں آگے بڑھاؤں. انشاءاللہ.
الیاس بھائی نے آپ سے کہا نا، جی موقف اور میں نے کہا جمعے کو میری نسلیں ختم ہو جائیں گی، پیارے مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ دنیا ختم ہو جائے گی، آمنہ کے لال کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دیکھو فرمایا گیا کہ حضور سے محبت کرو۔ اس دنیا میں محبت پر بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھی، نیٹ پر بھی موجود ہیں، بازاروں میں بھی موجود ہیں۔ لکھنے والوں میں غیر مسلم رائٹرز بھی ہیں، مسلم بھی ہیں۔ میں خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ، ذہن رکھنے والے لوگ جنہوں نے محبت پہ کتابیں لکھی، یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے جب محبت کرتا ہے بلا وجہ نہیں کرتا۔ غور سے سننا یہ گفتگو، ایک انسان جب دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے بلا وجہ نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ محبت کی 4 وجوہات ہوتی ہے۔ دھیان دیں، تھوڑا وقت ہے۔ پہلی وجہ کہتے ہیں محبت کی حسن ہے۔ کوئی شخص بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، بہت زیادہ وجیح و شکیل و جاذب نظر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کی پہلی وجہ حسن ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ محبت کی دوسری وجہ سیرت ہے، کریکٹر بندے کا۔ کوئی شخص حسین و جمیل تو نہیں ہے، لیکن اس کی سیرت اتنی اعلیٰ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بظاہر چھوٹا سا لفظ ہے اردو کا سیرت، لیکن سمندر ہے اس میں۔ انسان کا اخلاق بھی اس میں آ گیا، انسان کی اٹھک بیٹھک بھی اس میں آ گئی، انسان کی باڈی لینگویج بھی اس میں آ گئی، انسان کی گیدرنگ بھی اس میں آ گئی۔ کہتے ہیں کہ محبت کی پہلی وجہ حسن ہے، محبت کی دوسری وجہ سیرت ہے، اور پھر لکھتے ہیں کہ محبت کی تیسری وجہ ہے احسان۔ کسی شخص نے آپ پر احسان کر دیا، مثلا کسی کی والدہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے، خون کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہم تمہارے نبی سے محبت کریں، اسے کیا جواب دو گے؟ اسے مسکرا کے کہنا، لڑنا نہیں۔ سنی علماء نے کبھی لڑنے کا حکم نہیں دیا، ہم نے کبھی گردنیں کاٹنے کا حکم نہیں دیا، ہم نے کبھی اسلحہ اٹھانے کا حکم نہیں دیا۔ جن لوگوں نے اسلحے اٹھائے، جنہوں نے قتل و غارت گری کری، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ذلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ دنیا کے سامنے ایک واضح لکیر کھینچ دی گئی۔ سانِ پشاور کے بعد دنیا اب سمجھ گئی کہ بارود والے کون ہیں اور درود والے کون ہیں، فسادی کون ہے اور میلادی کون ہے۔ یہ امریکہ بھی سمجھ چکا، دیگر خفیہ ایجنسیز بھی سمجھ چکی۔ یہ یا رسول اللہ کہنے والے کبھی دہشت گردی نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ کہنے والے کبھی فساد نہیں کر سکتے۔ ہمارے علماء نے کبھی نہیں سکھایا۔ حضور غوث پاک سے لے کر حضور داتا صاحب سے لے کر غریب نواز تک، غریب نواز سے لے کر امام احمد رضا تک صرف یہی سکھایا، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے ایک ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں تمہارے قرآن ہونا چاہیے۔ تم جہاں پر بھی جاؤ گے کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ اسے مسکرا کے کہنا، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عموماً جب ہمارے یہاں مناظرے ہوتے ہیں تو بات نوبت لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ مثلا شفاعت پہ مناظرہ ہے، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب حضور شفاعت نہیں کریں گے۔ میں نے کہا دعا کرتے ہیں، حضور ہماری شفاعت کریں گے تمہاری نہیں کریں گے۔ بعض لوگ اب ایسے بھی پیدا ہو گئے جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ یزید جنتی ہے۔ میں نے کہا لڑوں گا نہیں، دعا کرتا ہوں اللہ میرا حشر حسین کے ساتھ کرے، تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے۔ تو لڑنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی شخص اگر آپ سے یہ کہے کہ محبت تو دیکھو 4 وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے، حسن، سیرت، احسان، قربت، تو کیا ان 4 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ
تمہارے نبی میں موجود تھی کہ جس کی وجہ سے ہم تمہارے نبی سے محبت کریں؟ اسے مسکرا کے کہنا موجود تھی نہیں. یہ چاروں کی چاروں وجہ اللہ نے آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ میں رکھی ہے، کیونکہ نبی حیات ہے، نبی زندہ ہے. جو نوجوان بیٹھے ہیں، اگر کہیں بحث ہو جائے، کوئی کہے کہ نبی زندہ ہے تو ثبوت پیش کرو، اس سے کہو پہلا کلمہ سناؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذرا ترجمہ کر دو. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں. کیوں؟ مرنے والا تو تھے ہوتا ہے، مرنے والا ہے نہیں ہوتا. ارے تمہارا کلمہ بتا رہا ہے کہ تمہارے نبی زندہ ہیں، کلمہ بتا رہا ہے کہ نبی زندہ ہے. اللہ اکبر. یہ چاروں کی چاروں وجہ حضور میں موجود ہے، بیک وقت موجود ہے. اب اس کی طرف میں آتا ہوں. محبت اگر حسن کی وجہ سے ہوتی ہے، خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے، اب بڑی پیاری باتیں ہیں، اور یہ باتیں چلیں گی آپ کی سبحان اللہ کی صداؤں میں. کیونکہ آپ کا سبحان اللہ کہنا نا، یہ میرے لیے پیٹرول کی حیثیت ہے. گاڑی چلتی رہے گی، آپ تھک جاؤ گے، میں تقریر چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں دین کا کام عبادت سمجھ کے کرتا ہوں، تجارت سمجھ کے نہیں. ان مولویوں کی لسٹ میں نہیں رکھنا جو ڈالر لینے آتے ہیں. میری مدد امریکہ یا رشیا سے نہیں آتی، میری مدد تو مدینے سے آتی ہے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے. اللہ اکبر. محبت اگر حسن کی وجہ سے ہوتی ہے، حضرت سیدنا جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مفہوم پیش کرتا ہوں جو آپ کے دماغ میں رہے. فرماتے ہیں 14ویں کی چاندنی رات تھی، چاند فلک کہتے ہیں آسمان کو، اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، برائٹ تھا. میں نے سوچا چلو باہر گھوم کے آتا ہوں. فرماتے میں گھومتے گھومتے ٹہلتے ٹہلتے حضور کے گھر میں داخل ہو گئے. میں نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام سرخ رنگ کا دھاری دار لباس زیب تن فرمائے بستر پر سو رہے ہیں. فرماتے میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ حضور کے چہرے انور کے اوپر چمک رہا تھا. فرماتے میں نے دل میں سوچا کہ آج تو فیصلہ کر کے اٹھوں گا، چاند خوبصورت ہے یا پیارے مصطفیٰ خوبصورت ہے. فرماتے میں بیٹھ گیا. کبھی میں حضور کے چہرے انور کو دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی میں چاند سے برستے ہوئے روشنی کو دیکھتا، کبھی چہرے مصطفیٰ سے اوپر کی طرف نکلتے ہوئے انواروں تجلیات کو دیکھتا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں آمنہ کے چاند کو دیکھتا. فرماتے میں دیکھتا رہا، وقت کا دھارا بہتا رہا، آخر میں اس نتیجے پر پہنچ گیا، چاند کی میرے آقا کے چہرے کے آگے کوئی حیثیت نہیں تھی. جہاں جانا چاہتے اڑا کے لے جاتی. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا دعوی نبوت کی تصدیق کے لیے. بالفرض فرماتے ہیں اگر ہمارے نبی کو کوئی بھی معجزہ نہیں دیا جاتا تب بھی ہمارے آقا کا صرف چہرہ ہی کافی تھا دعوی نبوت کی تصدیق. ہم مسلمانوں کی عظیم ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں زنان مصر نے، مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. مطلب عورتوں نے کہا مصر کی زلیخا سے جو وزیر اعظم کی بیوی تھی، زلیخا تم وزیر اعظم کی وائف، وزیر اعظم کی بیوی ہو کر ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو. زلیخا نے کہا لگتا یہ ہے کہ تم نے یوسف کو دیکھا نہیں ہے، دیکھ لیتی، یہ اعتراضات نہیں کرتی. کہا دکھا دو. کہا ٹھیک ہے. دن معین ہو گیا.
وقت اور لمحات معین ہو گئے. یوسف علیہ السلام آ گئے. زلیخا نے ان کے چہرے ناز پہ نقاب ڈال دیا. اعتراضات کرنے والی عورتوں کو بٹھایا. ایک ہاتھ میں چھری دی, ایک ہاتھ میں لیمبو. فرمایا رکھو چھری کو لیمبو کے اوپر. اب پوزیشن بالکل ایسی کہ یہ لیمبو یہ اس کے اوپر چھری. کہ جب میں یوسف علیہ السلام کے چہرے ناز سے نقاب اٹھاؤں نا تم اس کو کاٹنا شروع کر دینا. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے نقاب اٹھایا, انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا. یوسف علیہ السلام کے چہرے کی چمک اتنی تھی, کہہ دو سبحان اللہ, خوبصورتی اور رعنائی اتنی تھی, وجاہت اتنی تھی کہ وہ اتنا محب ہو گئی, اتنا محب ہو گئی کہ لیمو کاٹنے کے بعد اپنی انگلیاں کاٹ لی. فرش خون سے رنگین ہو گیا, انہیں پتا نہیں چلا, انگلیاں کٹ گئی, پتا نہیں چلا. ہم مسلمانوں کی عظیم ماں فرماتی ہیں اگر وہی مصر کی عورتیں میرے آقا کو دیکھ لیتی, آمنہ کے لال کو دیکھ لیتی, پیارے مصطفیٰ کو دیکھ لیتی, انگلیوں کو نہیں کاٹتی, چہرہ مصطفیٰ دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے دلوں کو نکال کے باہر رکھ دیتی. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, یعنی عورتوں کی انگلیاں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فرماتے وہ تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انگلیوں کو کاٹا. میرے آقا آپ کا نام اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کے نام پہ عورتیں نہیں مردان عرب اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں. وہ تو بے خیالی میں کٹی اور یہاں جان بوجھ کے اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے. محبت اگر حسن کی وجہ سے ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ ابو جہل اور ابو لہب ایک جگہ جمع ہوئے. یہ آپ کا ذوق دیکھ کے میں اس واقعے کی طرف آیا, میں گزر جاتا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, تقریر مکمل ہو جاتی. میرے دل میں بے چینی رہتی, پھر رات کو نیند نہیں آتی. ابو جہل اور ابو لہب دونوں میں گفتگو ہوئی. یار یہ محمد ابن عبداللہ, بابا سے بلند بولا کرو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بار بار نام آئے گا اس طرح تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ہے. ان کا دین پھیلتا جا رہا ہے, اسلام ترقی کر رہا ہے, اسلام کی موومنٹ بڑھ رہی ہے, اس کو روکنا چاہیے. کہاں ایسا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کو قتل کروا دیتے ہیں, مرڈر کروا دیتے ہیں. جب دائی نہیں رہے گا تو دعوت کیسے پھیلے گی, مرشد نہیں رہے گا تو ارشاد کیسے پھیلے گا, قائل ہی نہیں رہے گا تو قول کیسے پھیلے گا. ہے ایسا کوئی شخص؟ ابو جہل کہنے لگا ہے. میرا ایک دوست ہے حبیب, یمن میں رہتا ہے, جب سے پیدا ہوا زندگی میں کبھی مکے نہیں آیا. یہ جملہ میں پوچھوں گا بعد میں کہ حبیب جب سے پیدا ہوا کبھی زندگی میں مکے نہیں آیا. اس کو یاد رکھنا. اس کو بلاتے ہیں, پیسے دیں گے کام کے, وہ قتل کرے گا, معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو خط لکھا گیا. 2-4 ہفتے بعد رات کے اندھیرے میں وہ مکے پہنچا. زندگی میں کبھی مکے, اور لوگ بھی کچھ تھے, حضور بھی طواف میں مصروف ہے. اب جب ابو جہل اور ابو لہب اس کو لانے لگے تھے مکے کے پاس, کعبے کے پاس, ابو لہب نے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا حبیب, جن کو تم قتل کرنے جا رہے ہو نا ان کے چہرے کو کبھی نہیں دیکھنا. کہا عجیب لوگ ہو یار, چہرہ نہیں دیکھوں, کوئی اور آدمی قتل ہو گیا پھر
یہ چہرے دیکھنے کی پابندی کیوں ہے؟ کہ حبیب بات یہ ہے جو ان کا چہرہ دیکھ لیتا ہے سبحان اللہ ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ اچھا چہرے میں اتنا اثر تو پورے وجود میں کتنا اثر ہو. سبحان اللہ کہ ٹھیک ہے نہیں دیکھوں گا. پھر باہر نکلا ابو لہب پھر غار میں لے آئے. حبیب ان کی آواز کو بھی نہیں سننا. روئی کی 2 کاٹن کی 2 گولیاں بنائی کان میں رکھ دی. آواز کو بھی نہیں سننا. کیوں؟ کہ ان کی آواز بھی اتنی میٹھی اور پیاری ہے اتنی سریلی ہے. کانوں کے راستے جب دل میں اترتی ہے تو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ اٹھتا ہے. ٹھیک ہے چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا آواز بھی نہیں سنوں گا. چلو یہ دونوں لے آئے. حضور کعبے کے طواف میں مصروف ہے. حبیب وہ سفید لباس پہنے ہوئے وہ سر پہ پگڑی امامہ وہ چادر شانوں پر وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کرنا ہے. ٹھیک ہے حبیب نے کنجر بڑا سا رکھا اپنی آستین میں. طواف کرنے والوں میں شامل ہو گئے. طواف ہو رہا ہے. چلتے چلتے طواف کرتے کرتے ایک وقت آ گیا. حبیب حضور کے بالکل پیچھے آ گئے. حضور آگے آگے حبیب پیچھے پیچھے. موقع ملے تو ابھی حملہ کروں. حبیب جب پیدا ہوئے جب سے زندگی میں کبھی مکے نہیں آئے کہو نا یار بابا. ابھی الیاس بھائی نے کھانا بھی رکھا ہے. سبحان اللہ وہاں تو ہاتھ پاؤں وہ زبانیں بہت چلیں گی. سبحان اللہ جن کے صدقے زبانیں ملی ہیں ان کی تعریف میں نہ چلے تو بیکار ہے نا. ابھی جب سے پیدا ہوئے زندگی میں کبھی مکے حضور آگے آگے بے شک حبیب پیچھے پیچھے. میرے آقا نے گردن نہیں گھمائی آنکھوں کو ترچا نہیں کیا. چلتے چلتے پوچھ لیا حبیب بتا تو مکے میں کس لیے آیا ہے؟ سبحان اللہ ایک نعرہ تو بنتا ہے. نعرہ رسالت علماء اہل سنت. حضور نے گردن نہیں پھیری آنکھوں کو ترچا نہیں کیا. حضور گھومے نہیں چلتے چلتے پوچھا سبحان اللہ حبیب کس لیے آیا ہے؟ حبیب یمنی کہتے ہیں ایسا لگا کہ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو. کیا یہ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ سنو میں تمہیں بتاؤں سبحان اللہ بخاری کی حدیث. آج کل لوگوں کو بخاری پڑھنے کا بڑا شوق ہے. بہت خوب سبحان اللہ. میرے والد محترم کہتے دین سیکھا پر دینداری نہ آئی. بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی. اور میں تھوڑا اضافے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بن عشق رسول جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو جاتی ہے عقل ساری. گستاخ مصطفیٰ کو دین سمجھ آئے کیسے شیوا ہو صدا جس کا عیاری و مکاری. بخاری کی حدیث. حضور نماز پڑھا رہے ہیں سبحان اللہ صفوں سے پچھلی صفوں میں فی موقری صفوف روایت کے الفاظ خلا رہ گیا. حضور ادھر نماز پڑھا رہے ہیں سب سے آخری صف میں خلا رہ گیا. نماز مکمل کی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اللہ فرمان لگے غلاموں سبحان اللہ اپنی صفوں کو درست رکھا کرو. سبحان اللہ تم کیا یہ سمجھتے ہو میں مصطفیٰ صرف آگے سے دیکھتا ہوں؟ سبحان اللہ واللہ جس طرح سے آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح سے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اور میرا ایمان ہے حضور جس طرح سے آگے سے دیکھتے ہیں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے دیکھتے ہیں. جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں. جن آنکھوں سے مصطفیٰ مخلوق کو دیکھتے ہیں معراج کی رات انہی آنکھوں سے وہ رب کا بھی دیدار کرنا. دنیا بھر کی خبریں آپ سن لیں. پیشاب کے چیٹوں سے نہ بچنا یہ بیماری مردوں میں موجود ہے بالخصوص نوجوانوں میں موجود ہے. اگر یہ چیٹوں سے نہیں بچو گے سرکار فرما رہے ہیں کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے.
ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. میں دنیا میں دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں, بڑے آرام سے کھڑے ہو جاتے, پیشاب کر کے وضو کیا, نماز پڑھانے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہم نے یہ ساری چیزوں کو بہت معمولی سمجھ لیا. سرکار فرما رہے ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا, ایک چغل خوری کی وجہ سے اور ایک پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا. اب دیکھو ایک کمال نقطہ میں آپ کو بتاؤں, مزہ آئے گا آپ کو. حضور نے ٹہنیاں رکھی, ایک ٹہنی توڑی, اس کے 2 حصے کرے, ایک اس قبر پر ایک اس قبر پر. یا رسول اللہ یہ ٹہنیاں آپ نے کیوں رکھی؟ فرمایا ہر تر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی مرنے والوں کی عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. اس لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ قبروں پہ پھول ڈالنا جائز ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو کمال تماشا بتاؤں, ہمارے مخالفین اس کو بھی شرک کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص کی شادی ہو رہی تھی, اس نے اپنے والد سے کہا کہ قاضی صاحب کا انتظام ہو گیا؟ کہا بیٹا لے آئیں گے. نکاح کا دن آ گیا, وقت قریب آ گیا. آپ جانتے پاکستان ہندوستان میں ایک رواج ہے کہ صحرا باندھ کے دولہا آتا ہے. سبحان اللہ. دولہا آ گیا صحرا باندھ کے, وہ 24 نمبر ہی تھے. قاضی صاحب مونچھوں پہ اس طرح, کندھے پہ بسترا, سر کراؤ ٹینٹ, چلو رائے وینڈ. آگے کہنے لگے دولہے کو اتارو صحرا, ہٹاؤ اسے, یہ شرک و بدعت ہے. دولہا تو حیران ہو گیا. اب دیکھیں سمجھاتے کیسے. یہ بتاؤ کیا حضور نے شادی میں اپنی صحرا باندھا؟ اس نے کہا نہیں. ابو بکر صدیق نے, فاروق اعظم نے, عثمان غنی نے, مولا علی نے, تمہارے غوث پاک, غریب نواز, داتا صاحب, بابا فرید کسی نے باندھا؟ اس نے کہا نہیں. کا شرک, اٹھا کے پھینکو. اس کو تو شادی کرنا تھی. اس نے صحرا اتار کے ایک طرف رکھ دیا. نکاح ہو گیا مکمل. دولہے کے باپ بہت خوش ہوئے. نکاح جب ہو گیا اس نے 1000 کے 5 نوٹ نکالے, قاضی صاحب کو دینے لگے. اب دولہے نے ہاتھ پکڑ لیا. سبحان اللہ. قاضی صاحب تم نے ہمیں تو شرک و بدعت کے بڑے پہاڑے پڑھائے, بڑے ٹیبل پڑھائے. اب یہ بتاؤ کیا حضور نے نکاح پڑھانے کے پیسے لیے؟ ابو بکر صدیق نے لیے, فاروق اعظم نے لیے, عثمان غنی نے لیے, مولا علی نے, غوث پاک نے, داتا صاحب نے, بابا فرید نے, غریب نواز نے؟ نہیں. اب مولوی کو جان چھڑانی ہے. کہنے لگا دولہے میاں یہ تمہارے باپ نے مجھے خوشی میں دیے ہیں. دولہا کہنے لگا وہ جو صحرا باندھ کے آیا تھا باپ کے 40ویں میں آیا تھا, وہ بھی تمہیں خوشی میں آیا تھا. تو ہمارے مخالفین کے نزدیک یہ بھی شرک. پتہ نہیں کہاں سے یہ مشینیں امپورٹ کی ہیں, شرک و بدعت سے کم کی بات ہی نہیں نکلتی. دیکھو کسی ڈبے میں اگر آپ چینی ڈالو نا, صبح چینی کی ضرورت ہو, ڈھکن کھولو کہ کیا نکلے گا؟ نمک ڈالو, صبح نمک کی ضرورت ہو, کیا نکلے گا؟ اب ان مولویوں میں شرک و بدعت اتنا بھرا ہوا ہے کہ جب بھی اس کے منہ کا ڈھکن کھلتا ہے یہ شرک و بدعت سے کم کی بات ہی نہیں کرتا. تو ایسا لگتا ہے تھوڑے دنوں بعد فتویٰ آ جائے گا, کھانا بھی شرک ہے, پینا بھی شرک ہے, چلنا بھی شرک ہے, بیٹھنا بھی شرک ہے. قوم کو کن الجھنوں میں تم نے ڈال دیا. سرکار فرمائے کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے, اور تم نے پوری قوم کو مشرک بنا دیا. چھوٹی چھوٹی بات پہ شرک, چھوٹی چھوٹی بات پہ بدعت. ادھر لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ادھر کوئی فتویٰ نہیں. اور ادھر جو مجھے بتاؤ نا, آج جھگڑا اس بات پہ نہیں ہو رہا عیاشی کیوں ہے, جھگڑا اس بات پہ نہیں ہو رہا سود کیوں ہے, جھگڑا اس بات پہ نہیں ہو رہا رشوت کیوں ہے. جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے؟ یہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہیں, میلاد شریف کیوں مناتے ہیں, 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں. ان فتنوں کو پہچانو مسلمانوں, جو ہم کو دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں, فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہیں, نبی کی محبت میں پڑھ رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کا لاکھوں سلام. کون سا ہم فساد برپا کر رہے ہیں؟ ہم تو پیار اور محبت کے سلسلوں کو فروغ دے رہے ہیں. تو ان کے نزدیک یہ پھول بھی ڈالنا قبروں پر یہ بھی شرک اور ناجائز ہے.
اچھا اب سوال یہ ہے حضور نے ٹہنیاں توڑ کے 2 حصے کر کے کیوں رکھی؟ سبحان دعا کر دیتے حضور اللہ سبحان اللہ اے اللہ ان دونوں پر سے عذاب قبر کو اٹھا لے، سبحان اللہ میرا ایمان ہے عذاب ختم ہو جائے. بے شک سبحان اللہ ہوتا بے شک ہر ایک کا ٹہنی توڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے کیوں رکھی؟ سبحان اللہ گویا بتایا، زبان کو سبحان اللہ سے ترک نہیں، گویا فرمایا اگر دعا کر امیر اہل سنت زندہ باد فرمایا حبیب سبحان اللہ تیرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی ہے، سبحان اللہ تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ بتائیے. سبحان اللہ فرمایا حبیب تیرے گھر میں چھوٹی بچی ہے نا؟ سبحان اللہ آقا ہے، سبحان اللہ ہاتھ ہے حرکت نہیں کرتے، سبحان اللہ زبان ہے بول نہیں سکتی، اللہ کان ہے سن نہیں سکتی، اکبر ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتی. ان کی دوستی اور محبت کی خاطر آ گئے، پڑوسی کو بول کے آیا ہوں اس کا خیال رکھنا، وہ تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. حضور مسکرائے، سبحان جس اللہ کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، سبحان اللہ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا حبیب اپنے گھر جا. حبیب نے سنا جی میرے آقا، اٹھے اپنے گھر کی طرف رواں ہو گئے. سبحان اللہ یہ دونوں راستے میں مل گئے. حبیب کام ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ تم نے محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دیا. کہا وہ بارگاہ تو سر دینے کے قابل ہے، وہ بارگاہ تو دل دینے کے قابل ہے. تم نے مجھے کس کام میں لگایا؟ میں محمد ابن عبداللہ کو قتل کروں؟ سنو میں مسلمان ہو چکا، سبحان اللہ میں نے غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا. سبحان اللہ حضور نے کہا کہ آقا نے کہا کہ جاؤ یمن، میں جا رہا ہوں. حبیب یمن پہنچے، دروازے کو ہلایا، دروازہ بند ہے، اندر کنڈی لگی ہوئی ہے. حیران ہے کہ آیا تھا تو دروازہ کھلا تھا، دروازہ بند کیوں ہے؟ حبیب نے دروازہ نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا. ایک چھوٹی سی بچی سامنے کھڑی ہوئی تھی. سبحان اللہ حبیب کہنے لگے بیٹا تم ہو کون؟ سبحان اللہ بیٹی تم کون ہو؟ اللہ یہ تمہارا چہرہ چاند و سورج سے زیادہ حسین کیوں؟ سبحان اللہ یہ تمہارے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو نہ مشک میں ہے نہ عنبر میں ہے. سبحان اللہ یہ آج پورا گھر مرقع نور کیوں بنا ہوا؟ سبحان اللہ مسجع نور کیوں بنا ہوا؟ سبحان اللہ نور علی نور کیوں بنا ہوا؟ سبحان اللہ وہ بچی کہنے لگی ابا جان آپ مجھ کو نہیں جانتے، سبحان اللہ میں تو وہ آپ کی بیٹی ہوں جس کے ہاتھ پہ حرکت نہیں کرتے تھے، جس کی ٹانگیں تھی چل نہیں سکتی تھی، جس کے کان تھے سن نہیں سکتی تھی، جس کی زبان تھی بول نہیں سکتی تھی، جس کی آنکھیں تھی دیکھ نہیں سکتی تھی. سبحان اللہ بیٹی تیرے ان ہاتھوں میں قوت کیسے آ گئی؟ تیری ان پیروں میں طاقت کیسے آ گئی؟ تیری زبان میں بولنے کی طاقت کیسے آ گئی؟ وہ بیٹی کہنے لگی ابا جان کل کالی زلفوں والی شخصیت ایک گھر میں آ گئی، ان کا گھر میں قدم رکھنا تھا کہ پورا گھر مرقع نور بن گیا، مسجع نور بن گیا، نور علی نور بن گیا. انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے سر سے لے کر پاؤں تک پھیرا اور مجھ سے فرمایا بیٹی میں نے تیرے باپ کا علاج مکے میں کر دیا ہے اور تیرا علاج کرنے میں یمن میں آ گیا. اہل سنت زندہ باد امیر اہل سنت زندہ باد محبت اگر حسن کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ گنی دنیا کو ماننا پڑے گا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کی حقدار آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی ذات. سبحان اللہ اب تھک گئے تو میں گفتگو ختم کروں، نہیں میں چلتا رہوں گا خدا کی سبحان قسم. اللہ محبت کی دوسری وجہ اہل محبت کہتے ہیں سیرت ہے. بے شک سبحان اللہ کوئی شخص حسین و جمیل تو نہیں، خوبصورت تو نہیں، لیکن اس کی سیرت اتنی اعلیٰ ہے سبحان اللہ کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اب ذرا اسے بھی دیکھتے ہیں. کیا ہوتا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں پاکستان ہندوستان میں، ایک امیدوار دوسرے امیدوار پر الزام لگاتا ہے لوگوں تم کس کو ووٹ دینے لگے ہو؟
اس کا بچپن تو ایسا تھا، اس کی جوانی تو ایسی تھی، اس کی ماں تو ایسی تھی، اس کی بیوی اس کی بہن تو ایسی تھی، اس کا باپ شراب کا کاروبار کرتا تھا، تم کیا اس کو ووٹ دو گے؟ لگتا ہے یا نہیں الزام؟ جی 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 حضور نے جب دعوے نبوت کیا، اللہ غنی سارے کافر جو حضور کے دشمن حضور کو قتل کرنے کے لیے تو تیار ہیں، حضور کی سیرت پہ انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں تم کن کو نبی ماننے لگے ہو؟ ان کا بچپن تو ایسا گزرا، ان کی جوانی تو ایسی گزری، ایک نے بھی حضور کی سیرت پہ انگلی نہیں اٹھائی، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر سیرت پہ انگلی اٹھائیں گے تو یہ مکے والے ہم ہی پر ہنسیں گے اور کہیں گے پہلے تو صادق اور امین کہتے تھے، اب جب دعوے نبوت کیا ہے تو کہتے ہیں جھوٹے ہیں۔ محبت اگر سیرت کی وجہ سے ہوتی ہے، لوگوں سب سے زیادہ محبت کی حقدار پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ محبت کی تیسری وجہ کہتے ہیں احسان ہے۔ بے شک سبحان اللہ آؤ ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کی ذات سراپا احسان ہے۔ بے شک سبحان اللہ حضور اگر نہ آتے تو یاد رکھو کہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بے شک یہ کائنات میں جو ساری رونق ہے یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم سے ہے۔ سبحان اللہ، اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ فرمائے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ روزے کی حالت میں بیوی سے قربت کر بیٹھا۔ فرمائے غلام آزاد کر دو۔ یا رسول اللہ غلام نہیں ہے، 60 دن کے روزے رکھ لو۔ نہیں رکھ سکتا۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ نہیں کھلا سکتا۔ اللہ اس کو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ رب فرما چکا بے شک سبحان وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سبحان اللہ محبوب یہ منگتے آتے ہیں، پیارے جب یہ آپ کے پاس آئے نا تو آپ جھڑکیے گا نہیں، بے شک سبحان اللہ انہیں ڈانٹیے گا نہیں۔ سبحان اللہ دیکھو قرآن سب پڑھتے ہیں، سنی جب بھی قرآن پڑھتا ہے اسے تو پورا قرآن حضور کی نعتوں کا حسین گلدستہ دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ مخالفین بھی قرآن پڑھتے ہیں، میلاد کے حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایسی باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے حضور کو معاذ اللہ ڈی گریڈ کیا جائے۔ نعوذ باللہ دیکھو حدیث شریف میں ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں، مولانا روم نے مثنوی میں بھی اسے لکھا۔ حضور موزہ پہن رہے تھے، سبحان اللہ ساکس، موزے میں پاؤں ڈالنا چاہا، اوپر سے ایک چیل آئی، اللہ غنی چیل نے حضور کے مبارک ہاتھوں سے موزہ لے لیا سبحان اللہ، اللہ پنجوں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اوپر اڑی، سبحان اللہ، موزے کو الٹا کیا، سبحان اللہ، سانپ گرا، مر گیا۔ ان کی تو عید ہو گئی، وہاں بھی تم کہتے ہو کہ حضور کو علم غیب ہے؟ حضور کو تو موزے کا پتہ نہیں کہ موزے میں سانپ ہے، نعوذ باللہ تو اس کا مطلب کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا تم بے وقوف ہو، سبحان اللہ، نبی کے لیے تو علم غیب کا انکار کر رہے ہو، سبحان اللہ، چیل کو کیسے پتا چل گیا موزے میں سانپ ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح نا، چیل کو کیسے پتا چل گیا موزے میں سانپ ہے؟ سبحان اللہ، تم نے یہ دیکھا کہ سانپ موزے میں آیا؟ یہ نہیں دیکھا کہ چیل جس کی خدمت کے لیے آ رہی ہے یہ کیسا نبی ہوگا، یہ کیسا رسول ہوگا۔ میرا ایمان کہتا ہے، سبحان اللہ میرے آقا جانتے تھے موزے میں سانپ ہے، سبحان اللہ، جھٹکا اس لیے نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ غنی سبحان اللہ محبوب یہ بھکاری آتے ہیں، سبحان اللہ پیارے جب یہ تیرے پاس آئے نا انہیں جھڑکنا نہیں، سبحان انہیں ڈانٹنا نہیں، اور تم محبت کی دنیا میں اتر کے مجھ سے سننا چاہتے ہو، وہ سانپ حضور کے موزے کو بوسے دینے آیا تھا تاکہ جنگل کے جانوروں میں جا کے کہے میں تم سے سب سے زیادہ موزز ہوں کیونکہ میں نے پیارے مصطفیٰ کے موزے کو چوما۔ تم ایک کام کر لو، سبحان اللہ، موزے میں سانپ ڈالو، چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ کون سی چیل آتی ہے۔ ارے دیکھو مقام مصطفیٰ، سبحان یہ اللہ چیل پیارے مصطفیٰ کی خدمت کے لیے آئی۔ سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر۔ تو لوگوں کو اس طرح کی باتیں دکھائی دیتی ہے،
اور سنیوں کو تو پیارے مصطفیٰ کی نعت دکھائی دے. سبحان اللہ. ہماری زندگی تو بس اسی میں گزر جائے, آمین. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات ہوگی. سبحان اللہ. ایک صاحب کہنے لگے شاہ صاحب عجیب ہو آپ لوگ, جب دیکھو محفل میلاد کرتے ہو, رمضان میں محفل میلاد, ربیع الثانی میں محفل میلاد, محرم میں محفل میلاد, بچہ پیدا ہو تو محفل میلاد, نکاح ہو تو محفل میلاد, مر جائے تو محفل میلاد, 10ویں میں میلاد, 3 میں میلاد, 40 میں میلاد. آپ کو کیا میلاد مصطفیٰ کے سوا کچھ آتا نہیں؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نماز نہیں پڑھ سکتا, روزے نہیں رکھ سکتا, حج نہیں کر سکتا, زکوٰۃ نہیں دے سکتا, میں کلمہ پڑھوں گا تو کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ سبحان اللہ. گویا میرے آقا نے فرمایا نوجوان کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے, رب کی بارگاہ سے بخشوا لینا مصطفیٰ کا کام ہے. اس نے کلمہ پڑھا, ادھر کلمہ زبان سے نکلا, بس روح جسم سے نکل گئی. سبحان اللہ. اس کا باپ کہنے لگا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاتمہ ہوا ہے آپ کے مذہب پر, آپ اپنی طرح جو تدفین کرتے ہیں اس طرح سے کریں. غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, اور اس کا جنازہ مدینہ شریف کی گلیوں سے گھمایا گیا, سبحان اللہ. کیونکہ عاشق کا جنازہ ہے. ذرا جھوم کے نکلے, محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی, سبحان اللہ. اور اس کے جنازے میں فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو دیکھو اگر محبت احسان کی وجہ سے ہوتی ہے, سب سے زیادہ محبت کی حقدار اگر کوئی ذات ہے تو وہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. محبت کی چوتھی وجہ کہتے ہیں کہ قربت ہے, نزدیکی ہے. میں نے آپ کو کہا کہ 2 دوست ہیں, دونوں میں محبت ہے, قربت کی وجہ سے ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھو یہ بات, یہ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے. اللہ. میں اس بڑے مجمع میں پوچھوں, آپ کہیں گے نہیں شاہ صاحب مجھے محبت اپنی ماں سے ہے, کوئی کہے گا دادی سے ہے, کوئی کہے گا نانی سے ہے, کوئی کہے گا بیٹی سے ہے. ایسا ہی ہے نا؟ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنے آپ سے ہوتی ہے. تو میں نے ایک سائیکولوجسٹ سے پوچھا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ لوگوں کو بول تو دوں گا, وہ دلیل پوچھیں گے تو کیا دوں گا؟ کہتے شاہ صاحب کہیں پر اگر آپ کا گروپ فوٹو کھینچا گیا ہو, ماں نانی دادا سب موجود ہوں, گروپ فوٹو کھینچا گیا ہو, اور دوسرے دن وہ گروپ فوٹو آپ کو دکھایا جائے, آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تلاش کرو گے, اور تلاش کرنے کے بعد یہ دیکھو گے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. کہتے بس یہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے. لیکن سنو, عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ سبحان اللہ. من والدہ وولدہ ونفسہ والناس اجمعین. سبحان اللہ. والنفسی کے الفاظ طبرانی میں موجود. حضور نے فرمایا تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا سبحان اللہ. جب تک میں مصطفیٰ محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. تمہارے ماں باپ سے, تمہاری اولاد سے, تمہاری جانوں سے, جہاں بھر کے انسانوں سے, سبحان اللہ. جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں کوئی بھی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. بے شک. محبت اگر قربت کی وجہ سے ہوتی ہے, حضور کے غلام ہے زید ابن حارثہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچپن میں کڈنیپ ہو گئے تھے. پھر اس دور میں انسان بکتے تھے, بکتے بکتے مکے آ گئے. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خریدا. حضور کا نکاح جب خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ نے زید ابن حارثہ کو حضور کی خدمت میں تحفتاً دے دیا. سبحان اللہ. اب یہ زید ابن حارثہ کی قسمت ہے, بڑے ہو رہے ہیں تو حضور کو دیکھتے ہوئے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور کے انداز عبادت کو دیکھا, انداز وضو کو دیکھا, اخلاق کریمانہ دیکھے, حضور کا پیار, حضور کی شفقت, اس میں وہ بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے. اب ان کے قبیلے کے کچھ افراد آئے حج کرنے, تو کسی کی نظر زید ابن حارثہ پہ پڑ گئی. دیکھو عربی زبان کا ایک مقولہ ہے, اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں. عرب لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ باپ کا راز ہوتا ہے, بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اس کی باڈی کو دیکھ کر, اس کی آواز کو سن کر, اس کے چال چلن کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے. بے شک. بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. اب انہوں نے جب دیکھا زید کے چہرے کو, تو ایک نے دوسرے کو بتایا, دوسرے نے تیسرے کو, یہ حارثہ میں نہیں مل رہا, یہ جوان, ہاں حارثہ میں مل رہا, بالکل
جیسے بال ان کے ویسے ان کے، جیسی آنکھیں ان کی ویسے، بس وہ بوڑھے ہیں یہ جوان ہیں. اللہ غنی. اچھا سبحان اللہ. تو یہ وہ بچہ نہیں جو بچپن میں اغوا ہو گیا. اللہ غنی. تو ذرا تحقیق کرتے ہیں، پتہ چلا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ ہے. گاؤں چلے گئے، جا کے بتایا گھر والوں کہ حارثہ تمہارا بیٹا جو اغوا ہو گیا تھا نا، وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. اب بچہ مر جائے تو سکون آ جاتا ہے، بچہ کسی کا کھو جائے تو سکون نہیں آتا ہے. ایک عجیب سی چیز ہے یہ، اور ایک عجیب سی فیلنگ ہے جو ہم انسانوں کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. باپ چچا رشتہ دار سب مدینہ شریف میں آ گئے حضور کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا زید جو بچپن میں اغوا ہو گیا تھا آپ کی خدمت میں ہے. فرمایا زید ابن حارثہ، جی ہم اسے لینے آئے. اللہ غنی. اس کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے تھے، جتنا پیسہ چاہیے آپ بولیں ہم آپ کو دیں گے، سونا چاندی چاہیے آپ بولیں ہم آپ کو دیں گے. میرے آقا مسکرائے، فرمایا میں مصطفیٰ اگر پہاڑ پہ ٹھوکر مار دوں نا، اللہ سونے میں تبدیل کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زید آئے تو پوچھ لینا وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں. سبحان اللہ. جانے کے لیے تیار ہوتا ہے فری، مفت لے جاؤ. سبحان اللہ. جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہیں چھوڑ دو. والد کہنے لگے ایسا کون سا بیٹا ہوگا یا رسول اللہ جسے اپنے ماں سے محبت نہ ہو، باپ سے محبت نہ ہو، رشتہ داروں سے محبت. ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ زید آ گئے. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا زید یہ تمہارے والد، یہ تمہارے چچا، یہ تمہارے رشتہ دار تمہیں لینے آئے ہیں، تم بچپن میں اغوا ہو گئے تھے. سبحان اللہ. زید والد سے گلے مل کے روئے زاروں قطار. سبحان. ایک عجیب سی ماحول بن گیا، چچا سے رشتہ داروں سے ہچکیاں بن گئی. زید کے والد کہنے لگے بیٹا تمہارے آقا کتنے کریم ہیں، یہ کہتے ہیں زید جانے کے لیے تیار ہوتا ہے مفت لے جاؤ. اے زید کیا تو اپنی ماں کو نہیں دیکھے گا؟ کیا تم اپنی بہنوں کو نہیں دیکھو گے؟ کیا تم اپنے بھائی، اپنے وطن، اپنی زمین، اپنا آسمان نہیں دیکھو گے؟ خدا کی قسم ایمان ہو تو ایسا، سبحان اللہ. عقیدہ ہو تو ایسا، سبحان اللہ. حضور سے محبت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ. اللہ زید ابن حارثہ کے نالین کے صدقے ویسی محبت ہمارے قلوب میں پیدا کرے. عرض کی ابا جان آپ چلے جائیں، چچا جان آپ چلے جائیں، رشتہ داروں سب چلے جاؤ، میں دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں، آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا. سب چھوڑ دوں گا، اپنے آقا کو نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. سب حیران روتے ہوئے چلے گئے. حضور نے زید کا ہاتھ پکڑا، اللہ غنی. کعبے کے پاس آئے، فرمایا ایک اعلان ہے. سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے. جی یا رسول اللہ کیا اعلان ہے؟ فرمایا انعام ہے آج. سبحان اللہ. آج سے پہلے زید میرا غلام تھا، آج میں نے غلامی سے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا. ابن حارثہ نہیں ہے، یہ ابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. محبت اگر قربت کی وجہ سے ہوتی ہے سبحان اللہ. تب بھی سب سے زیادہ محبت ہمیں حضور سے کرنی ہے. سبحان اللہ. ایک آخری بات تم سے کہوں لوگوں، ہماری ماں بھی ہم سے محبت کرتی ہے. بے شک. ماں کی محبت کو ممتا کہتے ہیں. بے شک. ہمارے والد بھی محبت کرتے ہیں. یہ رات لائٹ بند کر کے جب بستر پہ لیٹو تو سوچنا، بہنیں بیوی بچے سب کرتے ہیں یا نہیں. ابھی آنکھ بند ہو جائے، روح جسم سے نکل جائے، مجھے بآواز بلند بتاؤ قبر میں کل ہمارے ساتھ ماں لیٹے گی؟ نہیں. باپ نہیں. بھائی نہیں. چچا رشتہ دار نہیں. بچے، یہ تمہیں گڑھے میں پھینک دیں گے. بند کر دی جائے گی قبر، نکل نہیں سکو گے، بھاگ نہیں سکو گے. دنیا میں جتنی عیاشی کی سب کے جوابات دینے ہوں گے. جوانی گزاری تو کہاں پہ گزاری، پیسہ خرچ کیا تو کن کاموں میں خرچ کیا، تم کو طاقت دی تو تم نے کن کاموں